ہم مسلمان آخرت اور اپنی عبادات پر یقین رکھتے ہیں، ویسے ہی دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنی عبادات پر یقین رکھتے ہیں۔ کرسچنز، اچھا ان کرنا کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح، یہ تو میں کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پتہ چلے گا کانسیپٹ آف گاڈ سے، توحید سے۔ توحید کے کسٹوڈین کون ہے؟ کیوں کرسچنز، جیوز، ایون ہندوؤں کی کتابیں بھی ایک خدا کا تصور دیتی ہیں۔ پریکٹیکلی وہ تصور اگر آپ کو نظر آتا ہے پورے شد و مد کے ساتھ، تو صرف مسلمانوں میں یا اس کے بعد جیوز کے اندر۔ آج کے جیوز جو ہیں وہ موحد ہیں، لیکن ان میں اور خرابیاں کہ پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں۔ توحید کا جہاں تک معاملہ ہے تو اتنی بڑی تعداد میں 2 ارب کے قریب لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک رتی برابر بھی شرک نہیں کرتے۔ جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بھی ذات میں نہیں کر رہے، صفات میں کر رہے ہیں اپنی جاہلیت کی وجہ سے، اور اللہ کا شکر ہے اکثر لوگ توبہ کر کے رائے حق پہ آ چکے ہیں دعوت کی برکت سے۔ وہ اس لیے آئے کہ قرآن و سنت کے ماننے والے تھے۔ کلمہ گو مشرک ہمارا وہ موقف نہیں ہے جو اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہیں۔ مشرکین عرب تو بھائی نبی اسلام کو دجال کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ رسول اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، صرف ان کے بابوں نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ ہم بھی اسی سسٹم سے نکلے ہیں، دنیا تلپٹ نہیں کر دی۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، پتہ لگیا تو اگلا آشڑی پوری دنیا مدنی آگ۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں جی نیگیٹو ورڈ یوز کر رہا ہے۔ قرآن نے بھی ویسے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، وہ اس کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آیا، بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے دعوت دینے کی۔ تو توحید کے پوائنٹ آف ویو سے مسلمانوں جیسا کوئی نہیں، اسلام جیسا کوئی نہیں۔ باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اخلاقیات بھی ہماری کتابوں میں جو لکھے ہوئے ہیں یا دوسرے مذاہب کی کتابوں میں وہ کامن ہے، لیکن اصل چیز ہے توحید۔ اس کے کسٹوڈین اس وقت دنیا میں مسلمان ہیں، ابراہیم کے خدا کے ماننے والے مسلمان ہیں، باقی تو شرک کر رہے ہیں۔